شو قلبي معلق فيها من كتر الحاصل حكيو صاير بحلم فيها شو أعمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے بیوی کی خوبصورتی کے بارے میں۔ عورت تو ہر معاشرے ہی کی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے دین، ہمارے مذہب میں بیوی کی خوبصورتی کے لیے کچھ الگ ہی پیمانہ ہے، جس سے ہمارا معاشرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورت بیوی کے ساتھ ساتھ۔ دوستو، عرب کہتے ہیں کہ خوبصورت بیوی وہ نہیں ہوتی جس کو آدمی ایک مرتبہ دیکھ کر اس کا گرویدہ اور فریفتہ ہو جائے، لیکن جب اس سے واسطہ پڑے تو وہ اپنے برے اخلاق کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو، بلکہ خوبصورت بیوی وہ ہوتی ہے جس کو جتنی مرتبہ دیکھے اور جس حالت میں دیکھے اور جس زاویے سے دیکھے، آپ کی نظروں میں اس کا حسن بڑھتا ہی جائے۔ دوستوں، حقیقت میں خوبصورت بیوی وہی ہوتی ہے جس کو جتنی بار بھی دیکھے اس کے حسن کا نور بڑھتا ہی جائے، یعنی اس کو فقر کی حال میں دیکھیں یا امیری میں دیکھیں، دونوں حالتوں میں اس کے ہونٹوں پر تبسم کے موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پریشانی اور خوشی دونوں حالتوں میں اپنے شوہر کو تسلی اور تشفی دیتی رہتی ہو۔ بچوں کا رونا اور ان کا تنگ کرنا، شوہر کا سفر پر جانا اور خود اپنے بیمار ہو جانے یا کسی مصیبت کے آ جانے پر، ان سب حالات میں اس کو دیکھیں لیکن اس کے چہرے کے رنگ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہ کر شکر ہی کرتی رہتی ہے۔ خوبصورت ہونے کا سب سے بڑا سبب اطاعت ہے۔ شوہر کی فرمانبرداری اور اطاعت تو بیوی کی فطرت میں شامل ہونی چاہیے، کیونکہ شوہر ہی ہے جو اس کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، لگاتار محنت کرتا ہے، مسلسل اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ اس کا حق تو اس سے کہیں بڑھا ہوا ہے، لہٰذا خیر اور بھلائی کے کاموں میں اس کی اطاعت اور تابعداری فرض ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو اپنے شوہر کے بارے میں سخت لہجے میں نصیحت فرماتی تھی: اے عورتوں کی جماعت، اگر تم جان لیتی کہ تم پر تمہارے شوہروں کے کیا حقوق ہیں تو تم ان کے قدموں کے غبار کو اپنے چہرے کی رخساروں سے صاف کر لیتی۔ اطاعت اور فرمانبرداری عورت کو خوبصورتی بڑھا دیتی ہے۔ اطاعت محبت کو کھینچتی ہے۔ عورت محبت کا سرچشمہ ہے، اور جب گھر پیار و محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو عورت کا دامن بھی خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور دونوں کو اطاعت سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو عورت ڈھیروں پیار دے اپنے شوہر کو اور بچوں پر رافت و رحمت اور محبت کے آنسو نچھاور کرے، اس کو اس سے فائدہ نہ ہو؟ اس لیے کہ عورت ذات ہی ایسی پاکیزہ ذات ہے جو خاندان کو نور و برکت اور سعادت سے ہمکنار کرتی ہے۔ عورت کی خوبصورتی اس کے اطاعت، فرمانبرداری، نرمی اور شائستگی سے ہی بڑھتی ہے، کیونکہ عورت اپنی تمام تر فتنہ سامانی اور عشق و ناز کے تیروں سے لیس ہونے کے بعد بھی مرد کی قداور شخصیت کے آگے بے بس ہے۔ اس کا ضعف اور کمزوری ظاہر ہے، بالآخر جلد ہی مجبور ہو کر اسے مرد کی تابعداری اور اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ آداب و اخلاق سے مزین ہو کر اور ہر قسم کی نافرمانی سے گریز کر کے ہی عورت اپنا مقام بناتی ہے۔ جب تک بیوی مرد کی ہاں میں ہاں ملانے والی نہ ہوگی، مرد اس کے حسن کے جلووں سے متاثر اور ناز و انداز کے تیروں سے گھائل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک میں نافرمان بیوی کے لیے بہت ہی شدید وعید آئی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان بہو اور بیٹی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ دو طرح کے آدمیوں کی نمازیں ان کے سر سے اوپر تجاوز نہیں کرتی: ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے، اور ایک وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو یہاں تک کہ وہ فرما برداری کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ لہٰذا مسلمان بیوی کو چاہیے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ شوہر کی نگاہ میں حقیقی خوبصورتی
صرف اور صرف اطاعت ہے، اس لیے شوہر کی خوب اطاعت کی جائے۔ جس کام کو کرنے کے لیے کہے تو کبھی بھی اس کام کے خلاف نہ کرے، اور جس کام پر نہ کہہ دے تو پھر ہمیشہ اس ناوالے کام سے بچتی رہے۔ اگر نیک بیوی نے اپنے اندر صرف ایک صفت اطاعت والی پیدا کر لی تو وہ پاؤڈر لگائے بغیر، کسی بیوٹی پارلر میں جائے بغیر اور کسی میک اپ کے بغیر سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت بیوی بن سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک میری تمام مسلمان بہنوں کو اس پر عمل کی توفیق، ہمت اور استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، یہ تھا خوبصورت بیوی بننے کا راز، جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی خوبصورت بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کا بہت اچھا بدلہ، جزائے خیر بھی اللہ کی طرف سے دونوں جہان میں آپ کو ملے گا۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ پروگرام کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو، تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ اور اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، اپنی فیملی کا، سب کا خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ شو أعمل إني شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم